جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ یہ جو ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں انہوں نے اس عہد کو پورا کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا، اور بعض ایسے ہیں جو اپنے مقصد کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، انہیں جس قدر بھی تکلیفیں اٹھانا پڑیں انہوں نے وہ اٹھائیں، اور آپ نے اس عہد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، تم میرے صحابہ کی عزت کرو، تعظیم کرو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین انسان ہیں، اور اس کے بعد ان کا درجہ ہے جو ان کے بعد میں ہے، اور ان کے بعد ان کا درجہ ہے جو ان کے بعد میں ہے۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث کیا گیا تو انہوں نے بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کھاتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو لوگوں تک پہنچایا، اور کسی قسم کا کوئی خوف اپنے دل میں نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ ان کی اس دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ملتے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام دنیا میں ایک مضبوط ترین دین کی صورت میں سامنے آیا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اس نے کیا تھا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا میں پھیلائے، دنیا میں غالب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے بعد صحابہ نے اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور جن لوگوں نے اس کام کو کیا ان کو صحابی رسول کہتے ہیں، یعنی اصحاب رسول کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا،
اور صدقے دل سے قبول کیا، پھر اس دعوت کو یعنی جو نور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا، اس نور سے انہوں نے دنیا کو منور کیا۔ اور یہ گروہ اہل سنت کہلواتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو نبوت تو ملی، لیکن نعوذ باللہ آپ نے اپنے فرض منصبی کو پورا نہ کیا، وہ اپنی زندگی میں بھی ڈرتے رہے، بلکہ جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کا دبدبہ، ان کا رعب ان کے اوپر ایسا تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو کما حقہ لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ اور وہ اتنے بدبخت ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہ سارے کے سارے دین چھوڑ کے کفر کی طرف چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ گروہ اتنا بدبخت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ یعنی ان کی نظر میں صرف 6-7 آدمی ایسے تھے جو پکے مومن تھے، 4 افراد رسول اللہ کے خاندان سے، اور 3 افراد جو ہے وہ عام عوام میں سے۔ آپ کے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین، اور دوسرے لوگوں میں 3 افراد، ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سلمان، اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے علاوہ جتنے اصحاب تھے وہ دین چھوڑ کے کفر کی طرف نعوذ باللہ واپس چلے گئے تھے۔ یہ ایسا بدبخت گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ رکھے۔ لیکن اسلام، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مشن کی تکمیل کی، اور جو آپ پہ ایمان لائے انہوں نے بھی اس مشن کو جاری رکھا، بلکہ اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، جن الفاظ سے اپنی نبی کے اوپر اپنے احسان کا اظہار کرتے ہیں، انہی الفاظ سے ان صحابہ کے اوپر بھی اپنے فضل کا اور اپنے احسان کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ویتم نعمتہ علیک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت اسلام ہے۔ یعنی اسلام مکمل طور پہ آپ کو دے دیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں وہ اسلام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 یا اس سے کم و بیش صحابہ کا بہت بڑا مجمع میدان عرفات میں موجود تھا،
آسمان سے وحی آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں اللہ کے رسول اکیلے مخاطب تھے، اور یہاں صحابہ بھی آپ کو ساتھ مخاطب ہیں۔ الیوم اکملت لکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو پورا کیا ہے۔ اور یہ بدبخت کیا کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام کے بعد وہ دین سے پھر گئے تھے۔ اور یہی پھر آگے اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور وہ نعمت کن کو دی؟ صحابہ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کن کو ملی؟ صحابہ کو ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، عمر فاروق کو ملی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مشن اتنے عروج پہ تھا کہ جو اسلام کے مخالف ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے اگر ایک عمر اور آ جاتے یا عمر کو کچھ سال اور مل جاتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہ پایا جاتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی آپ کے ذریعے ہم نے دنیا میں رہنے والے لوگوں پہ بڑے انعامات کیے ہیں۔ وہ انعامات کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک دو انعام تو یہ ہیں کہ پہلے گناہ گار کے لیے یہ تھا کہ اگر اس نے توبہ کرنی ہوتی تو یہ حکم تھا کہ اس گناہ گار کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ فضل کیا کہ اب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ توبہ ہی کافی ہے۔ سوائے اس کے کہ جو حدود اسلام نے مقرر کی ہیں ان حدود میں تو وہ قتل کیا جائے گا، لیکن گناہ کی معافی کے لیے اگر اس کا معاملہ کسی عدالت میں نہیں پہنچتا تو کتنا بڑا مجرم ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر جسم کے اوپر کوئی گندگی لگ جاتی تو جتنے حصے پہ گندگی لگتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وجہ سے یہ تخفیف کی، یہ فضل کیا کہ آپ اس کو پاک پانی سے دھو لینا وہی کافی ہے، وہ کپڑا بھی اور جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح امت کے لیے، صحابہ کے لیے، یعنی جو الفاظ قرآن میں اہل ایمان کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے مخاطب ان کے صحابہ ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے ہم تک بڑی نعمتیں پہنچائیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمیں کس طرح پہنچا؟ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا؟
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جنہوں نے قرآن بھی ہم تک پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا طرز عمل، آپ کا طور طریقہ، آپ کی سیاست، آپ کی معیشت، آپ کی معاشت، آپ کا رہن سہن، وہ سب رسول اللہ سے نقل کر کے من وان ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ ایک دو آدمی وہ کتنی محنت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ الفاظ فرمائے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی وہ مومن ایسے تھے جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا، اس عہد کو انہوں نے پورا کیا، کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، کسی کی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا۔ آج اسلام کے جتنے احکام ہیں ہم ان پہ عمل پیرا ہیں، ان کا سبب یہی صحابہ ہیں کہ صحابہ نے یہ دین من وان ہم تک پہنچایا، یعنی نسل بعد نسل صحابہ نے تابعین تک، تابعین نے تبع تابعین تک، تبع تابعین ائمہ تک، آگے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پہ ہے اور وہ کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی سنت کو لوگوں تک اسی طرح پہنچائے گا جس طرح رسول اللہ سے وہ ثابت ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم لوگوں تک دین کو من وان اسی طرح پہنچاتے ہیں جس طرح رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے سکھایا اور ہم تک پہنچا۔ کوئی اس میں ملاوٹ نہیں، کسی امام کا دخل نہیں، کسی اور بڑے کا دخل نہیں، کسی پیر کا دخل نہیں، وہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحابہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات کہی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ دین پہ قائم رہیں، جن رسول اللہ کو بھی کہا، اور ومن معک، ومن تاب معک، اور وہ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی اس دین پہ استقامت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استقامت اختیار کی کہ ایک دفعہ پورا کفر اکٹھا ہو کے ابو طالب کے پاس جاتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے، ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے، وگرنہ اگر آپ روکتے نہیں ہیں تو آپ بھی پھر ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دھمکی دی۔ ابو طالب بھی آخر انسان تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھتیجے، میں ساری قوم کی مخالفت نہیں لے سکتا، آپ بھی کچھ اپنے اندر نرمی اختیار کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے چچا کو یہ بات کہی تھی کہ چچا اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ میری حمایت کریں، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو میری حمایت چھوڑ دیں، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کے دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا،
میں ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی اسی طرح استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور اس وقت آپ کے چچا نے یہ بات کہی تھی کہ میرے بھتیجے اگر تیرا نظریہ یہی ہے، تو اپنے مقصد میں اس قدر پختہ ہے، اپنے عقیدے میں اس قدر تو استقرار رکھتا ہے، تو پھر میں یہ تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تجھے کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا، چاہے ساری دنیا تیری مخالف کیوں نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے استقامت دکھائی، اسی طرح صحابہ نے بھی ایمان لانے کے بعد استقامت دکھائی۔ یعنی جو سیغہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، جو حکم رسول اللہ کو دیا ہے، وہی حکم صحابہ کو دیا ہے، اور جس طرح رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا، اسی طرح صحابہ نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ اب وہ عمل کیسے ہوا؟ جنگ احد میں وہ نظارہ دیکھنا ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی صحابہ نے ایمان کی خاطر کس طرح جانیں نشاور کی۔ ایک صحابی میدان جنگ میں کھجوریں کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اگر شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ اور یقین اتنا تھا، کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی کہ کھجوریں کھاتے کھاتے تو دیر ہو جائے گی، اب دنیا کی کھجوریں نہیں ہیں، جنت کی کھجوریں کھانی ہیں۔ یہ تھے صحابہ۔ اور وہ جنہوں نے ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے بڑی ناز و نعمت میں اپنی زندگی بسر کی، لیکن اسلام لانے کے بعد جب وہ شہید ہوئے تو انہیں کفن کے لیے کپڑا بھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اے میرے پیارے، آپ کے صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ جن کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تعریف کی ہے، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر بھی ہیں۔ کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے، اسلام سے پہلے روزانہ 200 درہم کی پوشاک روزانہ بدلتے، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے ماں نے جسم کے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ان صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، بد زبانی کرتے ہو، بدبختو۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، کہ میرے نبی کے صحابی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی کی پرواہ نہیں کی، اگر وہ کفر کا نمائندہ بن کے آیا انہوں نے اس کی گردن بھی اڑا دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو جنت کی بشارتیں دیں۔ آپ نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ،
عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ۔ آپ نے 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کیوں ان کو جنت ملی؟ اور کہیں فرمایا لا یستوی من انفقا، لا یستوی من انفقا، وہ لوگ جنہوں نے قبل الفتح و آمن، وہ لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور انہیں اپنے مالوں کو خرچ کیا، وہ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا فاستقم، وہی اللہ نے صحابہ کو بھی کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پہ استقامت دکھانی ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں، انسانوں میں سے کچھ رسولوں کو چن لیا۔ جس طرح اصطفاء رسولوں کو چننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، کہ ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا تھا۔ رسول اللہ کے بعد قرآن کے وارث کون بنے؟ کیوں جی؟ صحابہ۔ کیا اس قرآن کو ان نسخوں سے، ان کاغذوں سے جمع کنہوں نے کروایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا، اور جمع کرنے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وراثت کو مکمل کر کے، یعنی اس کتاب کو کئی مختلف نسخوں میں لکھ کے پورے ملک میں پھیلا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو چن لیا، اسی طرح صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام انسانوں میں سے نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور ان سب میں سے اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا۔ یہ صحابہ اللہ کا انتخاب تھا۔ کیا اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ تمہارے منہ کالے ہو جائیں، تمہارے منہ جل جائیں، تم جہنم میں چلے جاؤ، لیکن اللہ کا انتخاب جو ہے وہ صاف ستھرا ہے، وہ اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اور جو بدبخت اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں وہ جہنم کے، اب ان کو کیا کہا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اے صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھنے والوں، یہ بات سن لو کہ میں نے تمہارے اندر صحابہ جیسا کوئی انسان دیکھا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی قرآن میں تعریفیں کرتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا اعلان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور صحابہ وہ ہیں اگر ان میں سے کسی سے غلطی ہو گئی بے تقاضا بشریت، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے تھے، آپ نے صحابہ کو یہ پابندی لگائی کہ اس راز کو فاش نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضرت حاتب بن ابی بلتا انہوں نے خط لکھ دیا قریش کی طرف کہ اللہ کے رسول تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ خط لکھا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی، اور وہ انہوں نے خط ایک عورت کو دیا تھا، اس عورت کو پابند کیا کہ اس راز کو فاش نہیں ہونا چاہیے، یہ خط تو چپکے سے جا کے ابو سفیان کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بذریعہ وحی اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا راز تو فاش ہونے لگا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کہاں ہے، کہاں ملے گا، رسول اللہ نے دو آدمیوں کی، ایک حضرت علی ایک حضرت مقداد، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ، تمہیں روضہ خاک میں ایک عورت ملے گی، وہ اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس پہ پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آنا۔ انہوں نے تعاقب کیا، جب روضہ خاک میں پہنچے تو اس عورت کو انہوں نے پا لیا، وہاں ہی وہ عورت تھی، تو اس کو کہنے لگے تو خط دے دے جو تیرے پاس ہے، وہ کہنے لگے میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ انہوں نے کافی کوشش کی لیکن اس نے انکار کیا، آخر کار انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو خط نہیں دے گی تو ہم تیرے کپڑے اتار کے تیری جامہ تلاشی لیں گے، اور وہ خط تیرے پاس ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول ایک بات کہیں اور وہ بات غلط ہو جائے۔ یہ ایمان ہے نا، ہمارا پتہ نہیں اس طرح کا ایمان ہے یا نہیں، لیکن صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ جو رسول اللہ نے بات کہہ دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تیرے پاس خط نہ ہو، اگر تو خط دے گی نہیں تو ہم تیری جامہ تلاشی لے کے وہ خط نکال لیں گے، وہ عورت ڈر گئی، گھبرائی، اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کے دے دیا، یہ خط لے کے واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ خط پڑھا گیا تو وہ حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے ابو سفیان کی طرف لکھا گیا تھا۔ آپ نے حاتم بن ابی بلتا کو بلایا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن کفر کی وجہ سے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے بال بچے وہ مکہ میں ہیں، میں مسلمان ہو کے یہاں آ گیا ہوں، اور میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں، کیونکہ میں بحر سے آیا تھا، بحر سے آ کے وہاں رہ رہا تھا، اور جتنے مہاجر ہیں ان کے سب کی رشتہ داریاں وہاں موجود ہیں، اور ان کے رشتہ دار اسی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لیکن میرا کوئی وہاں نہیں تھا، میں اس خط کے ذریعے ان پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں، اور یہ مجھے معلوم تھا کہ کامیابی تو آپ کی ہے، فتح یاب مسلمانوں نہیں ہونا ہے۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سنی تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ صحابہ اتنی شان والے ہیں، اگر کسی صحابی سے بے تقاضا بشریت کوئی غلطی بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمر، تجھے معلوم نہیں، یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اللہ نے بدر والوں کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا
لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والو اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو میں تمہیں پیش کی معاف کرتا ہوں۔ تم ان بدبختوں ان صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہو، برے الفاظ کہتے ہو جن صحابہ کو اللہ نے پیش کی معاف کر دیا ہے۔ وہ کوئی ہو، جو بھی صحابی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیش کی معاف کر دی ہے۔ ان صحابہ کا بڑا مقام ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، جو جنگ احد میں شریک ہوئے، اور ان کے نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ اسلام پہ عمل کرتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا